جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات. عزیزان محترم، ہم نے اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور میری خواہش یہی ہے کہ میرے نوجوان دوست تھوڑی سی جو مہلت مل گئی ہے اس مہلت سے فائدہ حاصل کر لیں. دیکھو، لا تبدیل لخلق اللہ، تیسرا مرحلہ گفتگو کا. اللہ کی تخلیق میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے. پروردگار نے اپنے وجود کو جب اسٹیبلش کیا قرآن مجید میں تو سب سے زیادہ زور دیا اپنی خالقیت پر کہ ہم خالق ہیں، ہمارے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. اگر تمہیں نشریاتی وسیلے کی تقریر یاد ہو تو میں نے خالقیت کے سلسلے میں بہت سی آیات ہدیہ کی تھیں. کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. حبیب پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا. یہ سورہ اقرا کی ابتدا اور وہ سورہ دہر کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اس اندھے بہرے انسان کو ہم نے خلق کیا، ہم نے سماعت دی، ہم نے بصارت دی، اور پھر سماعت و بصارت دے کر ہم نے اس کی ہدایت کر دی. عجیب محل فکر ہے. سورہ نحل کے آغاز میں کہا، 16واں سورہ قرآن مجید کا، خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين. ذرا اس انسان کو دیکھو، اسے ہم نے دنیا کے گندے ترین پانی سے خلق کیا اور یہ خلق ہو کر پیدا ہو کر ہم ہی سے لڑنے پہ آمادہ ہے. دیکھو کس طریقے سے پروردگار نے اپنی خالقیت پہ گفتگو کی اور کیسا ذلیل کیا سورہ نحل میں. واللہ، 16واں سورہ قرآن کا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا. بہت آرام سے سنتے جاؤ، بہت آرام سے سنتے جاؤ. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. بھائی رکے رہنا خدا کی قسم، لیکن اس منزل پر ذرا توحید واضح ہو جائے تو پھر میں آگے بڑھوں گا. بھائی اللہ تو سمجھ میں آ جائے نا. تمہارے پروردگار نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا. آئے ہو دنیا میں تو جاہل آئے ہو، لانے والا کون ہے؟ اللہ. اب علم کیسے دیا اسے بعد میں ذکر کروں گا. کہنے لگا کہ تم کو اللہ نے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا. یہ ہے سورہ نحل. اور اب آواز دی، بھائی سننا
اور ان آیات کو ذہن میں محفوظ رکھنا. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے. کیف یشاء، جیسی چاہتا ہے ویسی تصویر بناتا ہے. تو تم اللہ کی تصویریں ہو. رکے رہنا خدا کی قسم. تو سورہ نحل میں کہا، بھائی توجہ، ذرا منزل تمہید میں نوجوانوں کو روکنا تو ہے. میں آیات سے پریشان تو نہیں ہو رہے ہو بھائی؟ دیکھو بہت دن ہو گئے مجلسیں پڑھتے ہوئے، اور بہت شروع میں نے اپنی پالیسی طے کی تھی کہ جب بزرگوں نے یہ طے کیا کہ کتاب کافی ہے تو پھر ہم دلیل بھی کتاب ہی سے دیں گے. اب ذرا آیات سنتے چلو، اس لیے کہ قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے. تو کہنے لگا، اور عجیب طریقے سے کہنے لگا، تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے ہم نے اس کیفیت سے باہر نکالا کہ تم کو جاہل بھیجا. یہ ہے سورہ نحل. سورہ آل عمران میں آواز دی، یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بنائی. تصویریں، تم تصویریں ہو. کیف یشاء، جیسی مرضی ہوئی ویسی تصویر بنا دی. پھر سورہ مومن میں آواز دی، 40واں سورہ قرآن مجید کا، صورکم فاحسن صورکم. اللہ نے تمہاری تصویریں بنائی ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ خراب تصویر بنائی، جو بہترین ممکن تصویر تھی وہ بنائی. تو تم اللہ کی بہترین تصویریں ہو. اور اب سورہ، بھائی بہت توجہ ہے، سورہ حشر میں آواز دی، 59واں سورہ قرآن کا، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی. اللہ خلق کرنے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے. اللہ تصویر بنانے والا ہے. کتنا زور دیا ہے کہ اللہ تصویر بناتا ہے، تم اس کی تصویریں ہو. تمہیں اس نے بہترین تصویر بنا کر اس دنیا میں بھیجا. بھائی کوئی میرا ایسا سننے والا ہے جو تصویر سے واقف نہ ہو، یا آرٹسٹ سے واقف نہ ہو جو تصویر بناتا ہے؟ بھائی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اور اگر یہ میسج پہنچ گیا تو میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی عجیب بات ہے، مصور کے لیے ضروری ہے کہ جگہ ہو جہاں بیٹھ کے تصویر بنائے، بس ہو جس پہ تصویر بنائے، روشنی ہو جب تو تصویر بنائے. اور وہ مصور ایسا ہے کہ قطرے آپ پہ تصویر بناتا ہے، بطن مادر میں تصویر بناتا ہے، اور 3 تاریکیوں کے پردے میں تصویر بناتا ہے. عجیب مرض، یہ مقام توحید ہے، مقام توحید ہے. جس مقام پہ تمہیں روک رہا ہوں میاں روکے رہنا، اس لیے کہ اب توحید پہ زیادہ نہیں روکوں گا، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں میری مجبوری ہے، مجبوری ہے. تصویر تم ہو، تصویر بنانے والا وہ ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں تصویریں نہ ہوں. اس امام بارگاہ میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو تصویروں کے 4 دشمن ہیں. تصویروں کو ہمیشہ 4 چیزوں سے بچاؤ. آگ سے بچاؤ ورنہ تصویر جل جائے گی، پانی سے بچاؤ ورنہ تصویر مٹ جائے گی، ہوا سے بچاؤ ورنہ رنگ دھندلا ہو جائے گا، گھر سے بچاؤ ورنہ مٹی اسے خراب کر دے گی. تو تصویر کے 4 ہی دشمن ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی. اور وہ سبھی ایسا ہے کہ انہیں 4 کو ملا کر تصویریں بنا رہا ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. اچھا تو اب اس مرحلہ فکر پر رکے رہنا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا جب اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیر سے کھینچ کر اس دنیا میں بھیجا. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. پھر اللہ نے تمہیں علم حاصل کرنے کے ذریعے دیے. ذرہ برابر علم نہیں تھا. تمہیں چکھنے کی قوت دی، سونگنے کی قوت دی، بولنے کی قوت دی، چھونے کی قوت دی. کیا یہ قوتیں اللہ نے تمہیں عطا نہیں کی؟ دیکھنے کی قوت دی. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. اس مرحلہ فکر پر رک کے سننا، اس لیے کہ اب توحید سے رسالت کی طرف جا رہا ہوں میں، لیکن یہ مرحلہ ناگزیر ہے اور اس مرحلے پر تمہیں روکوں گا. بھائی سنو، تمہیں اللہ نے ہوا سے 5 دیے: دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سونگنے کی قوت، چھونے کی قوت، چکھنے کی قوت. بھائی یہ قوتیں دی.
تو کیا خیال ہے کہ تم کان سے سنتے ہو تو کان سنتا ہے، تم آنکھ سے دیکھتے ہو تو کیا آنکھ دیکھتی ہے، تم زبان سے بولتے ہو تو کیا زبان بولتی ہے؟ میرے علی نے ایک جملہ کہا تھا جو آج بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور میں نے سن 1423 ہجری میں 5ویں صفر کو اس منبر سے بیان کیا تھا وہ جملہ، اور ایک جملے کو ریلیٹ کر کے آگے بڑھوں گا۔ میرا علی کہنے لگا، بھائی سنو یہ انسان عجیب ہے، انسان یہ بہت بہت عجیب ہے، بھائی سننا میرے علی کے جملے کو۔ کہنے لگے یتکلم بلحم، گوشت سے بولتا ہے۔ یہ زبان ہے کیا؟ گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت سے بولتا ہے۔ ینظر بشحم، چربی کے ڈھیلے سے دیکھتا ہے، گوشت سے بولتا ہے، چربی کے ڈھیلے سے دیکھتا ہے۔ یسمع بعظم، ہڈی سے سنتا ہے۔ بس سارے شہر کی ہڈی جمع کر لو اور ایک لفظ بھی سن لو تو میری ذمہ داری، سارے شہر کا گوشت جمع کر لو اور ایک لفظ بھی بول لو تو میری ذمہ داری۔ میرا علی بتانا کیا چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ کان وسیلہ ہے، سنتی عقل ہے۔ بہت بہت توجہ ہے، یہ آنکھ دیکھنے کا وسیلہ ہے، دیکھتی عقل ہے، ٹھیک ہے نا؟ زبان چکھنے کا وسیلہ ہے، چکھتی عقل ہے۔ بھائی بہت توجہ ہے، تو جب تمہاری چھوٹی سی عقل وسیلے کے بغیر آدھا گھنٹہ نہ چل سکے تو پوری کائنات کیسے چلے گی؟ پہنچ رہا ہے یہ میسج پہنچ رہا ہے نا؟ یا چھوٹی سی عقل وسیلے کے بغیر کام نہیں کر سکتی۔ مجھے معاف کر دینا، خدا کی قسم معاف کر دینا، 1 گھنٹہ وسیلے کے بغیر گزار نہیں سکتے۔ آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا، دیکھو گے وسیلے سے۔ کان وسیلہ ہے سننے کا، سنو گے وسیلے سے۔ اچھا بھائی سنو، اگر کان خراب ہو، بہت توجہ رہے، اگر کان خراب ہو تو آواز صحیح کان میں نہیں جائے گی، ہے یا نہیں؟ اگر آنکھیں خراب ہو اور نیلے کو پیلا دیکھنے لگے کروں گی کیا؟ تو وسیلے کے لیے ضروری ہے کہ بے عیب ہو۔ آدھا گھنٹہ بھی عیبدار وسیلہ برداشت نہیں کر سکتے تو وہ جو وسیلہ بھیجے گا، میں نے زحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو اس تمہید کی، لیکن یہ میری مجبوری تھی۔ تو اب جو بھی وسیلہ بن گیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ بے عیب ہو۔ بھئی یہاں تک آ گئے تو میرے ایک انتہائی عزیز دوست حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید باقر نقوی صاحب اللہ تشریف فرما ہے۔ کتنے سال ہو گئے مولانا؟ 35 فرما رہے ہیں کہ 35 سال کی رفاقت ہے۔ تو اب ان کی خدمت ابھی علماء کبار میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے علماء میں، اور ہم نے نجف میں کچھ ساتھ گزارا ہے۔ اور خدا کی قسم اپنے علماء کی عزت کرو، وہی قوم زندہ رہتی ہے جو علماء کی عزت کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وسیلے کو بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اب ایسا وسیلہ بھیجا کہ اگر اسے یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا، سورہ والنجم 53واں سورہ قرآن کا۔ بھائی وسیلہ دیکھنا، یہ آخری وسیلہ، اس کے بعد کسی وسیلے کو نہیں آنا، ہدایت کو یہاں پہ رک جانا ہے۔ میرے پروردگار نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ ہم میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ وحی الہی۔ تو اب محمد جو بول دے وہ وحی الہی۔ بھائی کوئی بات واضح ہوئی؟ میرا محمد جو کہہ دے وہ وحی الہی نہیں۔ سورہ حشر 59واں سورہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جو دے دے وہ لے لو، رسول جو دے دے وہ لے لو، رسول جو دے دے وہ لے لو، یہ نہیں کہا کہ جو مانگے وہ مت دینا۔ بھائی سمجھ رہے ہو نا؟
یہ میسج پہنچ رہا ہے نا کہ رسول جو دے دے وہ لے لو. یہ نہیں کہا کہ جو مانگے وہ مت دینا. اگر زندگی میں اجر رسالت مانگے تو وہ بھی دینا, اور اگر مرتے وقت قلم مانگے وہ بھی دے دینا. سمجھ رہے ہو؟ اگر یہاں تک آ گئے وما ینطقو عن الہویٰ 53واں سورہ قرآن کا, میرا محمد بات ہی نہیں کرتا اپنی خواہش سے. میرا محمد جو کہے وہ وحی الہی. اسے نوٹ کرو. لیکن اب آیا ہوں میں مقام محمد عربی تک, اور یہاں روکوں گا تمہیں, خدا کی قسم روکوں گا. دیکھو توحید سے آیا ہوں نبوت تک, اور نبوت سے مجھے کہیں اور جانا ہے. تو یہ سلسلہ ناگزیر ہے. سورہ یونس 10واں سورہ قرآن کا, پوری آیت نہیں پڑھوں گا. ان اتبع الا ما یوحی الیہ, حبیب کہہ دے کہ جو میں کرتا ہوں وہ وحی الہی ہے. سورہ نجم میں کیا کہا؟ میرا محمد جو کہے وہ وحی الہی ہے. سورہ یونس میں کیا کہا؟ میرا محمد جو کرے وہ وحی الہی. یہ نوجوان یاد رکھیں گے میرے میسج کو. انسان کچھ نہیں ہے سوائے قول کے اور عمل کے. اگر کچھ ہے تو تم بتلا دو. تم یا کرتے ہو یا کہتے ہو, تیسری کوئی قسم ہی نہیں ہے. بھائی پوری زندگی یا کہنا یا کرنا, اور میرے نبی کے کہنے پہ وحی الہی کی مہر, میرے نبی کے کرنے پر وحی الہی کی مہر. جو کرے وہ وحی الہی, جو کہے وہ وحی الہی. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ کرنا اور کہنا دونوں جمع ہو گئے, ہاتھوں پہ بلند کیا اور زبان سے کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. عجیب ہے بھائی, بہت توجہ رکھنا. بے عیب وسیلہ جو کہے وہ وحی الہی. یا رکے رہنا خدا کی قسم. اب تو آیا ہوں میں مقام محمد عربی تک. جو کرے وہ وحی الہی, اس کے کرنے پہ بھی وحی الہی کی مہر, اس کے کہنے پہ بھی وحی الہی کی مہر. تمہارے کتنے کاموں پہ وحی الہی کی مہر ہے؟ تم سے پوچھا ہوں, تم سے. تمہارے کتنے کہنے پہ وحی الہی کی مہر ہے؟ بھائی جواب میں جھلا کے مسلمان یہی کہے گا کہ میاں ہمارا کیا ربط ہے, ہم تو اپنے قول و فعل میں آزاد ہیں, جو چاہے کہے جو چاہے کرے. بھائی عجیب بات ہے, نبی کے ہر عمل پر وحی الہی کی مہر, تمہارے کسی عمل پہ نہیں. تو اب شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے کہ نبی ہم جیسا؟ عجیب لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں. یعنی شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ نبی ہم جیسا. کہنے لگے بھائی قرآن میں لکھا ہے, تو آج ایک جملہ میرا سنتے جاؤ, اور جو میں ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کو تمہاری خدمت میں پورا تو نہیں تھوڑا سا ضرور پیش کروں گا. کہنے لگے قرآن میں کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ. رسول کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے, تم پر وحی نہیں آتی. کہنے لگے اتنا سا تو فرق ہے. اچھا بھائی دیکھنا, ذرا سا میں ایجنڈا تبدیل کر رہا ہوں, تھوڑا سا, زیادہ نہیں. لیکن اب یہاں آ گئے ہو نا تو ذرا سا رک جاؤ. کہنے لگے اتنا سا فرق ہے. یا کیا فرق ہے؟ کہنے لگے کہ سوتا ہماری طرح ہے, جاگتا ہماری طرح ہے, رسول کھاتا پیتا ہماری طرح ہے. بھائی ٹھیک ہے نا بھائی, بہت توجہ رہے. وہ صرف وحی الہی اس پہ آتی ہے جو ہم پہ نہیں آتی. تو اتنے سے فرق سے کیا وہ الگ ہو گیا؟ بھائی ہم نے کہا بھی مجھے معاف کر دینا, کھاتے تم بھی ہو, کھاتا اونٹ بھی ہے. اچھا مولانا میں گھوڑے کا بھی تذکرہ کر سکتا تھا, گھوڑے کی مثال دے دیتا. تو اونٹ کی مثال میں نے اس لیے دی کہ بڑا مقدس جانور ہے, جنگ جمل میں استعمال ہوا تھا. اب مقدس جانور تھا اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا, عرب کا جانور ہے.
ٹھیک ہے نا. تو کھاتا اونٹ بھی ہے, کھاتے آپ بھی ہیں. سوتا اونٹ بھی ہے, سوتے آپ بھی ہیں. پیاس اونٹ کو بھی لگتی ہے, پیاس آپ کو بھی لگتی ہے. اسے بھی نسل کو آگے بڑھانے کی خواہش ہے, آپ کو بھی نسل کے آگے بڑھانے کی خواہش ہے. تو کبھی آپ نے کہا کہ اونٹ ہم جیسا یا ہم اونٹ جیسے؟ تو یہ سارا نزلہ میرے محمد کی نبوت پہ کیوں گر رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی, بہت توجہ رہے. تو اب میرے جملے کو یاد رکھنا, اور یہ جملہ خدا کی قسم یاد رکھنے کے قابل ہے. کھاتا میں بھی ہوں, کھاتا اونٹ بھی ہے, کھاتا نبی بھی ہے, لیکن تینوں کھانوں میں فرق ہے. اونٹ کھاتا ہے خواہش کے تابع ہو کر, ہم کھاتے ہیں عقل کے تابع ہو کر, اور نبی کھاتا ہے وحی الہی کے تابع ہو کر. دیکھنا دیکھنا, خدا کی قسم یہ عجیب و غریب میسج ہے جو اپنے سننے والوں کو دینا چاہ رہا ہوں. بھائی تو فرق تو سمجھ میں آ گیا نا. کہنے لگے بھائی اتنا سا فرق ہے کہ اس پر وحی آتی ہے, ہم پر وحی نہیں آتی. اب میں اسے ڈی کوڈ کر رہا ہوں, اور وہ نوجوان جو واقعی قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں انہیں ترجمہ ہدیہ کر رہا ہوں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. حبیب کہہ دے, سب سے کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے, تم پر وحی نہیں آتی. کہنے لگے اتنے سے فرق سے کوئی خاص امتیاز رسول کو نہیں ملا. لیکن اب میرا جملہ سننا. کیا کہا؟ میں تم جیسا بشر ہوں. پھر سننا, میرے نبی نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں, یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. یہ میسج پہنچ گیا, یہ میسج پہنچ گیا. بھائی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. نبی نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں, یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. اور اگر کہا تو کل ایک مقام پہ کہا لہموں کا لہمی یا علی. اگر کہا تو ایک کے لیے کہا, ایک شخصیت کے لیے, یا علی لہم کا لہمی. بھائی سننا خدا کی قسم, ہزاروں مرتبہ تم نے یہ روایت سنی ہوگی, اور مختلف ٹکڑوں میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے. یا علی لہم کا لہمی, یا علی دم کا دمی, یا علی عزم کا عزمی, یا علی نفس کا نفسی, یا علی روح کا روحی, یا علی مثل کا مثلی, انت منی وانا منک. یا علی تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون, تیری ہڈیاں میری ہڈیاں, تیرا نفس میرا نفس, تیری روح میری روح, تیری مثال میری مثال. انت منی وانا منک. یا علی تو مجھ جیسا, میں رکے رہو خدا کی قسم رکے رہو. میں تجھ جیسا. تو ایک ملا جس کے کندھے پہ میرے نبی نے ہاتھ رکھے کہا یا علی لہموں کا لہمی, یا علی دموں کا دمی, یا علی عزم کا عزمی, یا علی نفسوں کا نفسی, یا علی روح کا روحی, یا علی مثلوں کا مثلی. ایک روایت میں 5 مرتبہ یا علی. کس نے کہا یہ 5 مرتبہ ایک روایت میں؟ ایک روایت میں یا علی کس نے کہہ دیا بھائی 5 مرتبہ؟ میرے نبی نے کہا. میرے نبی نے ایک سانس میں مختلف روایتیں جوڑ نہیں رہا ہوں, ایک روایت میں 5 مرتبہ کہا یا علی. ایک جملہ میں نے کہا تھا کسی اور حوالے سے, اسی ممبر سے بہت پرانی بات عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یہ مسلمان بہت اچھا لگتا ہے جس نے داڑھی رکھی ہے قبضے تک. واقعہ یہ ہے کہ سنت رسول ہے. بھائی میں نے پوچھا کہ بھائی داڑھی تو اتنی بھی کافی ہے, یہ قبضے تک کا پیارے رسول کی سنت ہے. اچھا ہے, خدا کی قسم پیارے رسول کی سنت ہے. اچھا بھائی مسلمان آنکھوں میں سرما لگاتا ہے, کیا ہے یہ؟ کہا پیارے رسول کی سنت ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ٹخنے سے اونچا پاجامہ, خدا کی قسم پیارے رسول کی سنت ہے. کتنا اچھا ہے مسلمان کہ میرے نبی نے 1500 برس پہلے جو کر دیا, جو کہہ دیا, وہ آج تک کیا جا رہا ہے, وہ آج تک کہے جا رہا ہے. اس مسلمان سے کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی نے ایک روایت میں 5 مرتبہ یا علی کہا, تو مولا مان کے نہ صحیح, سنت مان کے 1 مرتبہ تو کہہ دے.
بھائی اب رک جاؤ، اب مجھے تو پھر رسالت کی طرف جانا ہے، لیکن اب ایجنڈے تو خود بخود بن رہے ہیں نا. بھائی یہ میرے نوجوان دوست نے کیا کہا، کس کا مولا؟ دوسرا غدیر کا مولا. مجھے بالکل اتفاق نہیں اس نعرے سے. اللہ میرے اس نوجوان دوست کو صحت و سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے. بات آدھا سچ ہے، پورا سچ نہیں ہے. بھائی پورا سچ اگر سننا ہے نا تو جملہ میرا سنتے جاؤ. صرف شیعوں کا نہیں، سورہ آل عمران قرآن مجید کا 30واں سورہ، آیت کا نشان 81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے سارے نبیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان سے معاہدہ کیا. یہ رکے رہنا. اب یہ بات واضح ہو جائے تو پھر میں آگے جاؤں گا کہ صرف شیعوں کا یا کسی اور کا بھی مولا ہے. لیکن اس آئے مبارکہ کے ترجمے کو آرام سے سننا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. خدا کی قسم میں بھی پریشان ہو گیا ہوں اور تم بھی پریشان ہو گئے ہو. اچھا کس بات سے؟ یہ جو عقائد آ رہے ہیں نا پیسے کے زور پر، انہوں نے بڑا پریشان کیا ہے. برآمد ہوتے ہیں عقیدے، درآمد ہوتے ہیں عقیدے. انہوں نے بڑا پریشان کیا. کہنے لگے کہ نبی 40 برس تک عام انسان، عام. ٹھیک. اچھا بھائی ایک دن فرشتے وہی آ گیا جبریل اور اس نے کہا کہ آج سے تمہیں اللہ نے نبی بنا دیا، اس دن سے نبی ہو گیا. ورنہ اس سے پہلے ہم جیسا. بھائی یہی تو ہے. بڑی شرافت کی بات ہے کہ اس سے پہلے ہم جیسا، اس کے بعد تو نبی ہے نا. ہاں کچھ اس کے بھی قائل نہیں ہے. تو نبی پیدائشی نبی نہیں، 40 برس تک ہم جیسا. ایک دن فرشتے نے کہا آج سے تم نبی ہو، اس دن سے وہ نبی ہو گیا. اب چلو آیت کی طرف. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے سارے انبیاء کو بلا کر عہد لیا. حبیب اس وقت کو یاد کرو. اچھا بھائی اس وقت کو یاد کرو جب کل میں مسائل پڑھ رہا تھا. یہ اس وقت کو یاد کرو کا مطلب کیا ہے؟ کل تم بھی تھے، میں بھی تھا. حبیب اس وقت کو یاد کرو یعنی اللہ عہد لے رہا تھا، نگاہ محمد دیکھ رہی تھی. حبیب اس عہد کو یاد کرو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. جب اللہ نے سارے انبیاء کو 100% النبیین، نبیین جمع اور اس کے اوپر الف لام محلہ باللام استقراء، سارے 100% انبیاء کو جمع کیا. کس نے؟ اللہ نے. اور کہنے لگا پیغمبروں سنو، میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، پھر دنیا میں بھیج دوں گا. سن رہے ہو؟ پھر اخیر میں ایک رسول آئے گا جو تمہارے پچھلے دینوں کی تصدیق کرے گا. تو نبیوں تم پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور نبیوں تم پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرو. قال اقررتم. اللہ نے یہ کہنے کے بعد نبیوں سے پوچھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذلکم اسری. اور کیا تم تیار ہو کہ اس بوجھ کو اٹھاؤ گے، میرے آخری نبی پہ ایمان لاؤ گے؟ قالوا اقررنا. سارے نبیوں نے کہا کہ پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا. اللہ کہنے لگا گواہ رہنا، اس قول کے گواہ رہنا کہ تم میرے نبی پر ایمان رکھتے ہو. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں. رک جاؤ بھائی، رک جاؤ. ایک بات طے کریں پھر آگے بڑھیں گے کہ کس کا مولا، وہاں تک جائیں گے. لیکن ایک مسئلہ حل ہو جائے، بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جائے. دیکھو اللہ نے عہد کیا کس سے؟ نبیوں سے. اچھا تو کیا ایک کے بعد دوسرے سے، دوسرے کے بعد تیسرے سے؟ نہیں، ایک ساتھ سب کو جمع کیا. ٹھیک، ایک ساتھ. بھائی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ایک ساتھ سارے نبیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ آخری جب نبی آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے. تو ایک ساتھ کیا نا. اچھا یہ ایک ساتھ زمین پر کبھی جمع ہوئے یہ نبی؟ نہیں ہوئے. تو یہ عہد کہاں لیا نا؟ عالم ارواح میں. تو اتنی بات تو طے ہو گئی کہ نبی 40 برس کے بعد نبی نہیں بنتا، عالم ارواح میں بھی نبی ہے. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہے. ان سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا سنو نبیوں، میرے محمد پر ایمان لاؤ گے؟ کہا پروردگار لائیں گے. تو سارے نبی میرے محمد کے مومن. اگر انکار کر سکتے ہو تو کرو، میں انتظار کروں گا.
میں بھی بیٹھا ہوا ہوں اور انتظار کروں گا کوئی مسلمان دنیا کا اس آئے مبارکہ کو مانتا ہو اور پھر انکار کرتے. آدم میرے محمد کا مومن، نوح میرے محمد کے مومن، ابراہیم میرے محمد کے مومن، موسیٰ میرے محمد کے مومن، عیسیٰ میرے محمد کے مومن، 1,23,999 نبی میرے محمد کے مومن، اور میرا محمد آدم کا نبی، نوح کا نبی، ابراہیم کا نبی، موسیٰ کا نبی، عیسیٰ کا نبی، 1,23,999 نبیوں کا نبی میرا محمد. طے ہو گئی بات. اب نوٹ کرو سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن کا، اور اس سورہ کی پوری آیت نہیں پڑھوں گا، چھوٹا سا ٹکڑا سنتے جاؤ. النبی مولا اولا بالمومنین من انفسہم. نبی میں اور مومن میں رشتہ یہ ہے کہ نبی ہوتا ہے مولا، مومن ہوتا ہے غلام. میرے نوجوان سوچ رہے ہیں کہ یہ بھئی غدیر کا مولا اور کس کا؟ شیعوں کا مولا ہے نا. تو ابھی تو یہ وہی رکے ہوئے ہیں نا. لیکن میاں جب گفتگو پروان چڑھ رہا ہے آیات قرآنی کی چھاؤں میں، تو یہ دونوں آیتیں ذرا ریلیٹ کر لو، پھر میں آگے بڑھوں گا. ریلیٹ کر لو، ذرا سا رب دے لو، ہے تھوڑا سا وقت. پہلی آیت میں کیا کہا سورہ آل عمران کی؟ کہ میرے محمد پر ایمان لاؤ. سب سے کہا نا سارے نبیوں سے، تو سب میرے محمد کے مومن. اور سورہ احزاب میں کیا کہا؟ کہ نبی مومن کا مولا ہوتا ہے. تو اب میرا محمد، توجہ رہے، میرا محمد یہی ہے. تو آدم میرے محمد کے غلام، نوح میرے محمد کے غلام، ابراہیم میرے محمد کے غلام، موسیٰ میرے محمد کے غلام، عیسیٰ میرے محمد کے غلام، اور میرا محمد آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا. بھائی آپ سمجھ نہیں آیا؟ شیعوں کا مولا نہیں، شیعوں کا مولا نہیں. اب میرا محمد جس کا مولا فہذا علی مولا. سیدنا من رخصتکم. ضروری تھا، یہ بھی اتنے ہی قدیم دوست ہیں میرے، حجت الاسلام والمسلمین سید مرزا کشمیری. یہ بھی 35 سال پرانے دوستوں میں ہیں نجف کے، اور خدا ان علماء اعلام کے سائے کو برقرار رکھے. پرانے لوگ ہیں اور خدا کی قسم یہ آبرو ہے ملت جعفریہ کی. تو اب میرے ساتھ چلتے رہنا. اب میں پھر واپس آؤں گا مولائیت کی طرف، لیکن ذرا سا اس مسئلے کو تو حل کرتے چلے نا. اچھا تو بھائی اب بہت توجہ رہے، اس لیے کہ مقام محمد عربی سے کسی مقام کی طرف مجھے منتقل ہونا ہے. لیکن میں کیا کروں؟ میرا عجیب محل فکر ہے، ایسا بے عیب وسیلہ کہ اللہ نے جب بھی تم سے باتیں کی محمد کے وسیلے سے. قرآن اللہ کی باتیں ہیں. قرآن نے کہا، دیکھو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان لانے والو، ہم نے روزے کو تم پہ واجب کیا. لفظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا. سننا بھائی سننا. کہنے لگا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ہم نے حج کو واجب کر دیا. لفظ اللہ کے، حکم اللہ کا، لہجہ میرے محمد کا. اللہ جب تم سے بات کرنا چاہتا ہے تو محمد کے لہجے میں تم سے بات کرتا ہے. بھائی خدا کی قسم اگر یہ جملہ تم تک پہنچ گیا نا تو اب یہی سے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. سنو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عبادات بجا لاؤ، عمل خیر کرو. یہ سارے حکم اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا.
تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ میرا اللہ جب تم سے بات کرنا چاہتا ہے تو محمد کے لہجے میں بات کرتا ہے. اتنی بات طے ہے نا کہ اللہ جب تم سے بات کرنا چاہتا ہے تو محمد کے لہجے میں بات کرتا ہے. ایک رات ایسا ہوا کہ اللہ نے معراج میں محمد کو بلایا. بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا. جیسے وہ لہجہ بھی ہے ویسے یہ لہجہ بھی ہے. بھیا یہی لانا تھا. اب اگر مقام محمد عربی سمجھ میں آ گیا تو مجھے اجازت دو. بہت نامانوس مسائل پہ گفتگو کر رہا ہوں. عام طور سے ممبر سے یہ مسائل ڈسکس نہیں ہوتے, لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں سننا اور میرے جملے کو ذہن کے اندر محفوظ رکھنا. وہ عرب کا ماحول, وہ دہشتناک ماحول جہاں جواری موجود, جہاں شرابی موجود, جہاں حرام کھانے والے موجود, جہاں بتوں کی پوجا کرنے والے موجود, جہاں جھوٹ بولنے والے موجود, جہاں غیبت کرنے والے موجود, جہاں قتل کر دینے والے موجود. اور اس معاشرے میں خدا کی قسم یہ دیکھنا, اگر محمد رسول اللہ سمجھ میں آ گیا نا تو خدا کی قسم میری آج کی محنت سعادت ہے. اس معاشرے میں غیبت کرنے والوں سے کہا غیبت حرام, جھوٹ بولنے والوں سے کہا جھوٹ حرام, رشوت کھانے والوں سے کہا رشوت حرام, جوا کھیلنے والوں سے کہا جوا حرام, شراب پینے والوں سے کہا شراب حرام. بھائی کوئی نہیں بولا کہ محمد آج تم ہمیں روک رہے ہو, کل تک تمہارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے. سمجھ رہے ہو؟ یعنی اللہ جسے وسیلہ بناتا ہے اسے تو بے عیب بناتا ہی ہے, اس کے پورے خاندان کو بے عیب بناتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو نا ان مسائل کو؟ اچھا بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے, اس لیے کہ یہ وہ باریک مرحلہ ہے جہاں میں عصمت رسول پہ دلیل فراہم کر رہا ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, سورہ توبہ میں بھی ہے, اور دو اور مقامات کے اوپر یہ آیت پائی جاتی ہے. ہم نے اسے ارسلہ ہم نے اسے بھیجا ہے. میں نے لفظ رسول کی تشریح کی تھی نا. ارسلہ اللہ نے محمد کو بھیجا, ٹھیک ہے. یہ ارسلہ اگر سمجھ میں آ گیا تو کبھی بھی تم یہ نہیں کہو گے کہ میرے محمد سے خطا ہوتی تھی. نہیں, ممکن نہیں ہے, واقعا ہو نہیں سکتی. یہ میرے دوست نے سچ کہا, اور یہ جو عقیدہ راسخ ہوا ہے نا یہ حسین کی مجلس کا صدقہ ہے. دیکھو اب یہ ارسلہ بیچ میں آ گیا ہے تو آف دا ریکارڈ دو چار جملے ارسلہ پہ بھی سنتے جاؤ. یہ میں نے کیا کہا؟ اللہ جسے ارسال کرے, چونکہ عربی سے واقف ہو اس لیے میں لفظ ارسال استعمال کر رہا ہوں. جسے اللہ ارسال کرے اس کا بے عیب ہونا ضروری ہے. اب میں دلیل دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آگے پڑھو. کوئی نہیں بول رہا. علم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے اللہ نے ہاتھی والوں کا انجام کیا کیا؟ بھئی یہ ہاتھی والوں کا انجام تو ذرا دیکھتے چلو. ذرا رک جانا, ذرا سا رک جانا, زیادہ نہیں روکوں گا. حبیب تو نے دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کا انجام کیا کیا؟ حبیب اللہ نے کس طریقے سے ان کے قید کو اور ان کے مکر کو توڑ دیا. کیسے توڑا؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ نے پرندے بھیجے, جھنڈ کے جھنڈ بھیجے. ارسلہ خود بھیجے, چھوٹے چھوٹے پرندے, چھوٹے چھوٹے پرندے, اور ان پرندوں کی چونچ میں, پنجوں میں یا چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں. بہت توجہ رہے. اور مقابلے پر بڑے بڑے ہاتھی. بھئی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ادھر مقابلے پہ ہاتھی ہے, ہاتھی ہے, ادھر مقابلے پر چھوٹا سا پرندہ. پرندہ ہی کتنا بڑا, اور اس کی چونچ میں یا اس کے پنجے میں ایک انتہائی چھوٹا کنکر. کوئی پرندہ ابرہہ کی فوج پر گرانے کے بجائے کہیں اور گرا کے چلا جاتا؟ جسے ہم بھیجے وہ خطا نہیں کرتا. سمجھ رہے ہو بھائی؟ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ایک جملہ اور سنو,
ایک جملہ اور سنو تاکہ میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں. یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جس نازک مرحلہ فکر پر تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں میں. بھائی کوئی پرندہ کہیں اور پھینک کے چلا جاتا, کہا نہیں اسے ہم نے بھیجا ہے, اور جسے ہم بھیجے وہ بے عیب ہے. اچھا تو پرندہ یہی سوچ لیتا کہ میرے چھوٹے سے کنکر سے فائدہ کیا ہوگا, بغیر پھینکے ہوئے چلا جاتا. کہا نہیں, جسے ہم بھیجتے ہیں وہ کام کیے بغیر میدان سے بھاگتا نہیں ہے. میسج پہنچ رہا ہے میرے سننے والوں تک. اچھا اگر میسج پہنچ رہا ہے تو میرے اس جملے کو یاد رکھنا, میں ہمیشہ بین الاقوامی حالات سے بلند ہو کے بات کرنے کا عادی ہوں. میں تو فقط قرآن کو واضح کرنا چاہتا ہوں, میرا کوئی اور مشن نہیں ہے. لیکن اب میری مجبوری ہے. مالک تو ابرہا کی فوج کو تباہ کرنا چاہتا ہے, ابرہا لے کے آیا ہے ہاتھی, تو انکا علی کل شیء قدیر, ہر جگہ پہ قادر ہے, اس سے بڑے ہاتھی بھیج دے. بھائی تیرے لیے کیا مشکل ہے, جتنے بڑے ہاتھی وہ لے کے آیا ہے اسے بڑے ہاتھی بنا کے بھیج دے. کہا نہیں, ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کرواؤں گا. ہاتھی کے مقابلے پر بھی توجہ رہے, ہاتھی کے مقابلے پر چھوٹا سا پرندہ اور اس پنجے کی چوٹ میں چھوٹا سا کنکر. کمال ہو گیا, ابرہا اپنے زمانے کی سپر پاور ہے اور مارا گیا چھوٹے سے کنکر سے. فرعون اپنے زمانے کی سپر پاور ہے, مارا گیا دریائے نیل کی ایک موج سے. نمرود اپنے زمانے کی سپر پاور ہے, مارا گیا ایک مچھر سے. تو اللہ کا طریقہ یہ کہ جب بڑی طاقت کو ذلیل کرواؤ تو چھوٹی طاقت کے ذریعے ذلیل کرواؤ. سمجھ رہے ہو یہ مسائل؟ تو اب اللہ جسے بھیجے اس کے کردار میں خامی نہیں ہوتی. بھائی یہاں تک اگر میرے ساتھ آ گئے ہو تو اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. حبیب ہم نے تجھے خلق عظیم پہ فائز کیا ہے, عظیم ترین خلق پر, اخلاق کی ان بلندیوں پہ فائز کیا ہے جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. حبیب بھائی بہت توجہ رہے. حبیب اخلاق کے سارے قلم توڑ دیے تیرے اوپر. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں. بس یہ جملہ پہنچ جائے تو آج کی محنت سوارت ہو جائے. دیکھو بھائی پیغمبر اکرم, میں واقعات بہت کم بیان کرتا ہوں, اور جب کسی واقعے تک آ جائے تو کوئی نتیجہ دینا مخصوص ہوتا ہے. یہ نتیجہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. پیغمبر اکرم اس دنیا سے جانے والے ہیں. تمہیں یاد ہوگا, مجھے یقین ہے تمہیں یاد ہوگا کہ میرے نبی نے اناؤنسمنٹ کیا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. کسی کا اگر حق میرے اوپر ہے تو وہ مطالبہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے, وہ مطالبہ کرے, میں حق دوں گا. یاد ہے یہ واقعہ, بہت مشہور واقعہ ہے. میں تو رزلٹ دینا چاہ رہا ہوں. کوئی درمیان سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ فلاں سفر میں جا رہے تھے اور آپ نے اپنے سواری کے جانور کو تازیانہ مارا اور اتفاق سے مجھے لگ گیا. بھائی یہ واقعہ بہت مشہور ہے نا. تو یا رسول اللہ میں اس کا قصاص, اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. دیکھو میرے نبی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. میرے نبی نے پوری زندگی میں اپنی سواری کے جانور کو تازیانہ نہیں مارا. تو کہہ سکتے تھے کہ تو جھوٹا ہے, لیکن کہا کہ نہیں تازیانہ منگاؤ. جھوٹے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تازیانہ منگاؤ. امت کو سبق دے دیا کہ میں اگر تمہارا جھوٹا حق دینے کو تیار ہوں تو تم میرے سچے حق کو کھا کے نہ بیٹھ جانا. تم میرے سچے حق کو کھا کے نہ بیٹھ جانا. کہا تازیانہ منگاؤ. پیغمبر اکرم کہہ سکتے تھے. ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ یہ غلط ہے. دوسرا جواب کہ اگر میں نے مارا بھی اور اتفاق سے تجھے لگ گیا تو میں نے تو تجھے نہیں مارا تھا, یہ تو بغیر قصد کے خطا ہے. کہہ سکتے تھے, حالانکہ نعوذ باللہ نبی سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی, لیکن نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ تازیانہ لایا جائے. جب تازیانہ لایا گیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بھائی اب یہی تو وہ منزل ہے جہاں آج میں تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں. کہا کہ یا رسول اللہ جس وقت تازیانہ میرے بدن پہ لگا تو میری جسم پہ قمیص نہیں تھی. پیغمبر اکرم نے قمیص اٹھا دی,
اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سب جھوٹ تھا اور میں نے تو بہانہ بنایا تھا کہ آپ کی مہر نبوت تک میرے ہونٹ پہنچ جائیں. میری تقریر اس مرحلے پہ آج رک جائے گی. صحابی نے کیا بہانہ بنایا کہ یا رسول اللہ یہ تو میں نے ایک سچویشن کریٹ کی تھی, ایک بہانہ بنایا تھا. میں کہاں, میرے ہونٹ کہاں, مہر نبوت کہاں؟ تو میں تو بہانہ بنانا چاہ رہا تھا کہ کوئی طریقہ مل جائے کہ میرے ہونٹ آپ کی مہر نبوت سے مس ہو جائیں. بھائی یہی ہے نا, پیغمبر نے اسے اجازت دے دی اور اس نے اپنے ہونٹ رکھ دیے مہر نبوت کے اوپر. بھائی یہی سمجھ میں آ گیا کہ صحابی وہ جس کے ہونٹ مہر نبوت تک جائے اور علی وہ جس کے پاؤں مہر نبوت پہ جائے. بھائی کچھ بات واضح ہو رہی ہے نا. بھائی نبوت میں اور صحابیت میں فرق سمجھ میں آ گیا. وہ میں نے تو ہمیشہ یہ کہا نا کہ بھائی وہ لوگ جنہوں نے رسول کو دیکھا بڑے قابل قدر ہیں, خدا کی قسم قابل قدر ہیں. دیکھو آج تم قرآن سن رہے ہو 1500 برس کے بعد, تو تمہیں بھی ثواب مل رہا ہے, سنانے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے. آج تم سیرت رسول سن رہے ہو تو تمہیں بھی ثواب ہے, سنانے والے کو بھی ثواب ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے رسول کا چہرہ دیکھا, وہ لوگ جن کے کان رسول کی صدائے مبارک سے آشنا ہوئے, وہ کتنے قریب ہوں گے. خدا کی قسم بالکل سچی بات ہے جو میں تم سے کہنے جا رہا ہوں. یہ بہت بڑے لوگ ہیں, ان کی قدر کرو, ان کی عزت کرو, ان کا احترام کرو. یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کے قدم پہ قدم چلے, رسول کے نقش قدم پہ پاؤں رکھ کے چلے. نہیں, جملہ بدل دو, یہ وہ لوگ ہیں جو رسول سے شانہ ملا کے بیٹھے. یہ وہ لوگ ہیں جو رسول سے شانہ ملا کے بیٹھے. لیکن بس ایک بات کا فرق رکھنا کہ شانہ ملانے والے اور ہیں, شانے پہ کھڑے ہونے والا اور ہے. میں نے زحمت دی اور تقریر کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں. وہاں پاؤں رکھے. مجھے معاف کر دینا, میں اپنی حد سے بڑھنے کا عادی نہیں ہوں. لیکن میں کیا کروں کہ جب میرا نبی معراج میں جا رہا تھا تو رپورٹر کوئی نہیں ہے. میرا نبی کہتا ہے کہ 1000 مرتبہ آواز آئی ہے اذن منی, جبریل چھوڑ چکے ہیں اور اب میں فضائے نور میں جا رہا ہوں. اور وہاں 1000 مرتبہ مجھے پکار کے کہا اللہ نے, محمد میرے قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ. 1000 مرتبہ. اور ہر مرتبہ میں نے اتنا فاصلہ طے کیا ہے جتنا زمین اور آسمان میں فاصلہ ہے. کتنی بلندی پہ ہے محمد, کتنی بلندی پہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب میں عرش الہی پر متمکن ہوا تو مجھے دہشت تھی, میرے جوڑ میں راشا تھا, جسم کانپ رہا تھا. ایک مرتبہ بھائی توجہ رہے خدا کی قسم, اس لیے کہ یہ وہ منزل ہے جہاں تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں. معراج ناموں کی روایت ہے, میرے گھر کی روایت نہیں ہے. فرماتے ہیں پیغمبر کہ ایک مرتبہ غیب سے ہاتھ آیا میرے کندھے پر, اور میں نے اس ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی اور میرا روب کم ہوا. تو اب اللہ کے نہ ہاتھ ہوتے ہیں نہ پاؤں ہوتا ہے. اب مجھے اجازت دیتے ہو کہ امام شافعی کا ایک شعر پڑھ دوں اور یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وعلی واضع اقدامہ فی محل وضع اللہ یدہ. فتح مکہ کے دن جب بتوں کے توڑنے کا وقت آیا تو علی نے اسی مقام پہ پاؤں رکھا جہاں معراج کی جب اللہ نے ہاتھ رکھا تھا. جہاں